بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد عثمان بشیر صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں.
اس سے قبل ناظرین کہ میں آج بات کا آغاز کروں اور ہم سب مل کر ایک ایسی پاک ہستی کی بارگاہ میں جا کر ہدایے پیش کریں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں کہ اگر ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا گیا انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے ناظرین، کیونکہ تذکرہ خالی نہیں جاتا، ذکر خالی نہیں جاتا، تو یقیناً یہ دنیا میں تو ہمارے لیے سرفرازی کا باعث ہوگا، آخرت میں ہمیں بڑا سرخرو کرے گا۔ لیکن اس سے قبل ایک بات میں سوچ رہا تھا، ابھی بس یہ سمجھ لیجئے اسی لمحے یہ بات آئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر دیے، ایک نیکی کا لکھنے والا، ایک بدی کا لکھنے والا، اور پھر یہ فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے بروز محشر اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے بروز محشر اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ریکارڈ پر ہے، جو انسان کرتا ہے ریکارڈ پر ہے، چاہے وہ اچھائی چاہے وہ برائی۔ اسی طرح سے جو تذکار پاک ہم کرتے ہیں ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ریکارڈ پہ نہ آتے ہوں؟ وہ بھی ریکارڈ پہ آتے ہیں، اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ کل بروز محشر یہ پورا کا پورا ریکارڈ انسان خود پڑھ کے سنائے گا۔ میں بھی سوچ رہا تھا ناظرین یہ بات کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ محشر کا میدان ہوگا اور اللہ یہ فرمائے گا کہ پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، اور جس وقت ہم گناہگار اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے ناظرین کہ ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ فلاں موقع تھا، اس موقع پہ ہم نے تیرے نیک بندے کا ذکر کیا تھا، اے اللہ اس طرح سے ذکر کیا تھا، فلاں موقع تھا ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا، یا اللہ اس طرح سے کیا تھا، فلاں موقع تھا یا اللہ جس وقت ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے تو اس ذکر کے اندر تیرے بندے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے حسن ظن کے مطابق ہمیں دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی درود پاک کے نذرانے بھیج رہے تھے، وہ بھی اس تذکار پاک میں شامل تھے۔ کیا ناظرین وہ تذکار پاک ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو آئیے اس تیقن کے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ کل بروز محشر یہ تذکار پاک ہمارے لیے سند بنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہیں، مگر جن کے صدقے بیٹیوں کو بیٹی ہونے کا مقام ملا ان کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا؟ شہزادیاں تو سب کی ہیں ناظرین، مگر جن کے صدقے سے بیٹیوں کو شہزادی بننے کا موقع ملا اس شہنشاہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا کیا مقام ہوگا ناظرین؟ کہ آج تذکرہ پاک اس ہستی پاک کا ہے جن کے والد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بھائی حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی بہنیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں، جنہیں دنیا سر جھکا کر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کہہ کے پکارا کرتی ہے ناظرین۔ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر، شخصیت، زہد و تقوی اور کردار ناظرین میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ رہے آپ کی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگرانی میں ہوش سنبھالا ہو، شعور پکڑا ہو، اور آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی ہو ناظرین، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کہ ذرا سوچئے کہ جس مٹی پر، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، جس مٹی پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ جاتی ہے وہ مٹی نہیں رہتی بلکہ سونا بن جاتی ہے، مردہ کرداروں کو زندگی مل جاتی ہے، جو زنگ آلود ہوتے ہیں ناظرین ایک نگاہ سے چمک جاتے ہیں۔ تو جو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی تربیت خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، جن کو ماں کی صورت میں وہ عظیم المرتبت ماں ملی ہو ناظرین، جو امت کی ماں ہو، یعنی جن کو وہ گود ملی ہو کہ جس گود سے بڑھ کر کوئی عظیم گود ہو نہیں سکتی، جن کو وہ آنچل ملا ہو جس آنچل سے بڑھ کے کوئی آنچل ہو نہیں سکتا، جن کو وہ دامن ملا ہو جس دامن سے بڑھ کے ناظرین کوئی دامن ہو نہیں سکتا، جن کو پاکی اور طہارت کا وہ گھر ملا ہو جس کی پاکی اور طہارت کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہی ہو ناظرین، اور دی جاتی رہے گی، اور ان کو وہ حجرہ ملا ہو جس حجرے میں جبرائیل امین بغیر اجازت کے نہ آتے ہوں۔ ذرا سوچئے ناظرین اس پاکی کا، اس مقام کا، اس طہارت کا، اس حجرے کا اور اس بیٹی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ مشرف با اسلام ہوئیں، یعنی اس اعتبار سے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اسلامی خواتین کی پہلی صف میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ناظرین وہ شہزادی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ، دیکھیے پھر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم تو گناہگار ہیں صاحب، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے نکاح کے فیصلے تو ظاہر ہے انسان کیا کرتے ہیں، ہماری تو کیا اوقات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن جن کے نکاح کا فیصلہ ناظرین آسمانوں پر ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور جس فیصلے کو لے کر جبرائیل امین اس کائنات پہ تشریف لائیں اور زمین پہ تشریف لائیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے، یہ فیصلہ آسمانوں سے ہوا۔ پھر یہ بات ناظرین مکے کی فضاؤں میں اتنی مشہور ہوئی کہ کہا گیا کہ انسانوں میں سب سے اچھا جوڑا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ جس وقت ناظرین سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو قریش کی خواتین، کیا رشک کا ماحول تھا ناظرین، ذرا سوچئے کہ قریش کی خواتین ان پر رشک کرتی تھیں اور رشک کر کے یہ کہتی تھیں کہ اس حسین جوڑے کے متعلق کیا جملے تھے ناظرین، ذرا سنیے کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور ان کے خاوند عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس جوڑے نے ناظرین وہ شرف بھی پایا۔ دیکھیے تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شرف کی ان بلندیوں پر ہیں ناظرین جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، چھو بھی نہیں سکتا، کہ وہ شرف اس جوڑے کو ملا کہ حبشہ کی طرف راہ خدا میں ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں یہی جوڑا شامل ہے۔ ناظرین اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ناز والے جملے، کیا حسین جملے ادا کیے۔ آپ فرماتے ہیں جوڑا کس قدر خوبصورت ہے جو حبشے کی طرف گیا۔ اور پھر ناظرین اسی جوڑے کو اللہ نے وہ تاج عطا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ تاج آپ کا تعارف بن گیا کہ ذوالہجرتین کا لقب اسی جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ ناظرین آج بنیادی طور پر بس انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں صاحب کوئی اور اسکیپ وے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور ان کے نقوش پا پہ چلنا بھی ہے۔ اور انشاءاللہ ناظرین پروگرام کے اگلے حصے میں چونکہ ظاہر ہے اب ماشاءاللہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتکفین پر کیا کیا برکات نازل کی ہیں۔ انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو ہوگی اور دوسرے ہی اس پہل میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گا، لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی بستے ہوں اپنے ٹیلی فون سیٹس کو ایکٹیویٹ رکھیے گا، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ اور جید علماء کرام انشاءاللہ آپ کو جوابات بھی پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال جناب شیر میاداد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا خوبصورت سے موقع ہے، جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تذکرہ پاک ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے خاندان نبوت، سلسلہ نور، اہل بیت اطہار، ذرا آئیے اس تذکرہ پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
جنید صاحب، مجھے رابعہ بصریہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ رابعہ، آج تک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سیدہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اس نے نبی جنم دیے ہیں۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی گھرانہ جہاں دو صاحبزادیاں جائیں ان کو ذوالنورین کہہ دیا جائے، آہا، جس گھرانے کی خاتون کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوں اس کو اللہ سورہ نور کا نام دے، تو اس گھرانے میں آنے والے ایک ایک فرد کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا، ان کا اللہ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے، اس کا ذکر پاک کون حق ادا کر سکتا ہے۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر بھیجا، اور ان مقدس ہستیوں کا ذکر پاک آج ہم نمازوں میں کر رہے ہیں، اللہ، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمران کو مریم عطا فرمائی تو ہنہ کہنے لگیں کہ ودعتھا انسا، عورت تھیں، بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹی دی، عورت ہوتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ مجھے لڑکا ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بیٹی دی تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے لڑکی جنم دی ہے، مجھے بیٹی ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جواب یہ ملا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، ہنہ اس کی جگہ ہم اگر تمہیں لڑکا دیتے تو وہ اس شان والا نہ ہوتا جو ہم نے مریم کو شان عطا اللہ کرنی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب مریم کی بیٹی، عمران کی بیٹی مریم اللہ کے ہاں یہ مرتبہ مقام پاتی ہے، تو امام المرسلین کے لخت جگر، امام المرسلین کے جگر کے ٹکڑے، امام المرسلین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ کون ہے ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں ایک دعا تعلیم دی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو دین ایمان والوں کو ان بچیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 نور عطا فرمائے، ان میں سے ایک پیارے نور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک آج ہماری زبانوں پر آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری کائنات میں بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا۔ قرآن پاک نے تو یہ کہہ کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دنیا بیٹی سے نفرت کے معاملے میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، اللہ اللہ اللہ، غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، اللہ اللہ، یتوارا من الناس، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اللہ، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا شرف ہے کہ وہ عورت، وہ لڑکی جو کہیں غلے کے بدلے بیچی جا رہی تھی، کہیں بوجھ سمجھ کر اس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، کہیں پیدا ہوتے ہوئے پانی میں ڈبو کر مار دی جا رہی تھی، یہ اسلام نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 صاحبزادیاں، 4 نور اتار کر اولاد آدم کو اس قابل بنا دیا کہ بیٹی بیٹے سے کم مرتبہ نہیں رکھتی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اسلام نے دیا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے، وہ انہیں اللہ کی نعمت اور عطا سمجھ کر انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کی تربیت کرے، جوان ہونے پر انہیں بیاہ دے، تو فرمایا کہ اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آنے والے یہ نور اس ماحول میں ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت بن کر آئے۔ اگر حضرت مریم عمران کی بیٹی ہو کر اللہ کے ہاں اتنا مرتبہ مقام رکھتی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر بیٹے رہتے تو وہ یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، اگر ہوتے تو ختم نبوت کے تاج پر حرف آتا، اگر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدخواہ لوگ کسی قسم کی بات لا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے میں 4 نور عطا فرما کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کے بعد قاسم ہوئے، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد کلثوم سلام اللہ علیہن، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ وہ مبارک نام ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والا، ایمان کی راحت، ایمان کی حقیقت کو جاننے والا، اس کی زبان پر یہ نام آئے یا ان کے کانوں میں یہ نام پڑھیں، ان کو دلی سرور اور دلی سبحان اللہ، راحت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کی جو ولادت باسعادت ہے اور آپ کا جو بچپن ہے بڑا حسین ہے، ذرا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی صاحب، سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بچوں کی تعریف کریں۔ واہ واہ۔ تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ جب ہم حضور کی شہزادیوں کا ذکر کریں گے، حضور کتنے خوش ہوں گے ہم، اللہ اور سننے والوں پہ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ شہزادیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس دنیا پہ جب آپ تشریف لائے، 33 برس آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائیں، سرکار کی گود میں پھلی پھولی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی صحبت میں اور حضرت سیدہ خدیجہ پاک کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی۔ چھوٹی عمر شریف میں ساری تربیت، سارا گھر کا ماحول، اگرچہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن ماحول نبوت والا ہی ہے سارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی صداقت، دیانت، امانت اور وہ ساری خوبیاں، سارے اوصاف جو ہیں وہ آپ کو عطا ہو رہے ہیں۔ تقریباً 33 برس عمر تھی سرکار جی میں نے جواب کی۔ ہاں اچھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پلیں، اور پھر سیدہ زینب کا نکاح جب سرکار نے کیا نا، تو اب قبیلے میں یہ تھوڑی بات چل نکلی کہ یہ تو باقی شہزادیوں کا بھی نکاح جلدی کر دیں گے، تو جناب ابو طالب کو اپروچ کیا گیا کہ آپ کریں۔ تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے لیے یہ مطلب تاریخ کا حصہ ہے یہ بات، نکاح کیا گیا، لیکن رب العالمین خالق کائنات کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضور کی پاک شہزادیاں ان کے گھر میں جائیں۔ اور یہاں پہ لکھنے والوں نے بھی بڑی زیادتی کی ہے، اور بولنے والے بھی لوگ ایسا ایک لفظ بول دیتے ہیں، جی ابو لہب کے بیٹوں نے حضور کی شہزادیوں کو چھوڑ دیا۔ میں تو یہ لفظ قطعاً کہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کون ہوتے ہیں حضور کی شہزادیوں کو چھوڑنے والے؟ رب العالمین خالق کائنات نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ ان کے گھر میں قدم رکھیں۔ نکاح ضرور ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ان کے گھر میں گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل وہ انتہائی بد زبان تھی۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہ یہ سوچتی تھیں سیدہ خدیجہ پاک کہ میری شہزادیاں تو اتنے اچھے اخلاق والی ہیں تو وہ اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ کیسے گزارا کریں۔ مسئلہ یہ لکھنے والوں نے وہ یہ نا، کچھ نے قلم دبا کر لکھا، کچھ نے قلم اٹھا کر لکھنا، لیکن جنہوں نے عشق کی روشنائی سے لکھا نا، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اس طرح کی باتیں۔ قلم جھکا کے لکھا، انہوں نے قلم جھکا کے لکھا، جنہوں نے قلم جھکا کے لکھا۔ کیا اچھی بات۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں آپ کی ذکر و فکر کے معمولات پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے، تو سیدہ خدیجہ پاک نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور نہ کریں، کر دیا۔ جناب ابو طالب کے کہنے پہ یہ رشتے ہو گئے، لیکن رب العالمین خالق کائنات کو یہ منظور نہیں تھا۔ اب جب اعلان نبوت ہو گیا اور تبت یدا یہ صورت نازل ہو گئی تو ابو لہب کو بڑی تکلیف ہوئی، ظاہر اس کا رد کیا گیا، اس میں اس کی مذمت کی گئی، اس نے اپنے بیٹوں کو اکسایا۔ ابو عتبہ آیا سرکار کے پاس، اس کا بیٹا آ کے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند نہیں کرتی اور میں آپ کو پسند نہیں کرتا، اور اس بات پہ اس نے بدتمیزی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ روایات کے الفاظ اس طرح کے، حضور کی قمیص مبارک پہ اس نے ہاتھ ڈالا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی، اللہم صلت علیہ قلبا من کلابک،
اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما۔ اب حضور کے فرمان مبارک کا اثر یہ ہوا، اس کو بھی پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے والا، اب ابو لہب کو بھی پتا تھا کہ میرے بیٹے کی اب خیر نہیں، اب اس زبان سے یہ الفاظ نکل آئے ہیں جس کو رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب وہ سفر پہ گیا، ابو لہب نے سارے تاجروں کو کہا کہ میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا، اب محمد نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو مجھے چین نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ گیا تو باقی لوگ سوئے جیسے قافلے میں جا کے رات کو لیٹ گئے، اس کے ارد گرد باقاعدہ انہوں نے ایک بنکر بنایا اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر سویا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، میرے سرکار کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، ایک شیر آیا جنگل سے اور اس نے ایک ایک بندے کا منہ سونگا۔ جنید بھائی وہ ڈائریکٹ بھی آ سکتا تھا، اصل میں وہ گستاخ رسول کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جا کے اس کو چیروں گا۔ جس زبان سے گستاخی ہوئی تھی اس زبان کو سونگ رہا تھا، اس زبان کو ڈھونڈ رہا تھا، گستاخ زبان کو سونگ رہا تھا جی۔ اس نے سب کو چھوڑ دیا اور جو بنکر بنا کے اپنے تئیں بڑے حفاظتی اقدامات کر کے لیٹا تھا اس پہ جھپٹا اور اس کو چیر کے رکھ دیا، اور بعض روایت ہے کہ اس کو سر پکڑ کے، شیر نے سر پکڑ کے زمین پہ مارا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اس نے ایذا پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، حضور کی گستاخی اور بے ادبی کی تھی، جنگل کے درندے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سر اگر جملہ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں، میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے نا، انسان ایکٹیو ہو نہ ہو، قدرت ایکٹیو ہو جایا کرتی ہے پھر، اور قدرت پھر اپنا ایسا نظارہ دکھاتی ہے کہ لگ پتہ جلتا ہے لوگوں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے جنید صاحب، بہت سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا جہاں مسئلہ آئے اور وہاں آ کر ہماری گردنیں جھک جانی چاہیے اور ہماری جانیں سرکار علیہ السلام کے نام پہ قربان ہو جانی چاہیے۔ بے شک ایسا ہی، ہمیں اپنے معاملات اور اپنے مفادات نہیں دیکھنے چاہیے، جہاں سرکار کی عزت ہے اسی میں ہم سب کی بے شک۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، آپ کے بچپن سے ہی تھوڑا سا بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ موقع، اب چونکہ بات چل پڑی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کیسی بات ہے، پہلی شہزادی عقد میں آتی ہیں تو ذوالحجرتین ہو جاتے ہیں، دوسری شہزادی عقد میں آتی ہیں تو ذوالنورین ہو جاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکار نور، تذکار پاک جو ہے وہ بہت فرحت کا اور روحانیت کا باعث ہے۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا عقد مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ عز و جل نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں رقیہ کا نکاح جو ہے وہ عثمان غنی سے کر دوں، تو میں نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا نکاح ان سے کر دیا، نکاح کیا، ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ 5واں سال حضور علیہ السلام کے اعلان اظہار نبوت کا جو ہے وہ چل رہا تھا کہ کفار مکہ کی جو سختیاں ہیں وہ بہت بڑھ گئیں، تو اس وقت پھر جو ہے وہ کچھ چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کرنے والے پہلے مسلمانوں میں یہ اس قافلے میں شامل ہوئے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا تو حبشہ سے ایک عورت آتی ہے، کیا کمال واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ آ کے کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ اے نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو وہاں حبشہ میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں، وہ خیریت سے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں، بتاتی ہیں حال احوال کے بالکل ٹھیک ہیں، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ اس حال میں تھے کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سواری پر سوار تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کو پیچھے سے ہانک کر لے کر جا رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرحت کا اظہار بھی کیا اور ان کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ اللہ جی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ایک اعزاز، جیسے آپ ذوالحجرتین کی بات کر رہے ہیں، ذوالنورین کی بات کر رہے ہیں، سید نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ یہ وہ پاک جوڑا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے اہل کے بعد یہ پہلی ہستیاں بنتی ہیں کہ جن کو بما اہل و عیال اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی تحسین، ان کے حسن و جمال کے تذکرے، ان کی کہہ لیجیے کہ باہمی جو آپس میں ایک ازدواجی زندگی تھی وہ تو پورے عرب میں ضرب المثل بنی، لوگ اس کی مثالیں دیتے، اس پہ رشک کرتے اور اس پہ مطلب کہہ لیجیے کہ تعریفیں کیا کرتے کہ کیسا خوبصورت گھرانہ ہے۔ اللہ یقیناً بہت عظمت والا۔ اچھا، یہ مسائب بھی بہت دیکھے نا آپ نے، آپ دیکھیے ابتدائی دور ہے جہاں 33 برس کی عمر میں سرکار علیہ السلام میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پھر نبوت کے جو ظاہری اعلان نبوت کے 5ویں برس ظاہر ہے آپ کا عقد پاک ہوتا ہے، تو اب یہ جو وقت ہے پورا یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے،
لیکن مصائب آپ نے بہت دیکھے، مسائل بہت دیکھے بچپن میں ہی، کیونکہ وہاں سے ریٹیلیشن شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ جو موقع ہے کہ جب آپ نے ایک تو ہجرت کی آپ نے حبشہ کی طرف، پھر جب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ کو اطلاع ملی تو پہلے آپ مکہ تشریف لائے، پھر مدینہ ہجرت کی، تو مدینہ ہجرت اور آپ کو جو وصال پاک ہے خاص طور پہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تو جبریل آ رہے ہیں، وہاں تو ہر کام اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، بے شک ایسا ہی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑی، وہ کمال ہے۔ یعنی مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحفہ آتا اور آپ اپنی بیٹیوں کے پاس بھیجتے تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے ہاتھ کچھ بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسامہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، بچوں کی طرح تھے، تم نے ایسی جوڑی کی دنیا میں کہیں دیکھی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ایسے حسین تجھے کوئی نظر آئے ہیں؟ آئے ہائے ہائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشحالی میسر تھی، انہوں نے وہ خوشحالی پورے رسالت کے گھرانے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر کا مال بڑی کثرت کے ساتھ اسلام کی عظمت کے لیے خرچ کرتے۔ لیکن اتفاق سے جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی جو عظمت قیامت تک آنے والی بیٹیوں اور ماؤں کے سامنے رکھی، اہل ایمان اس پر فخر کرتے رہیں گے۔ اللہ، اب مارکہ ہے یوم الفرقان کا، اور پہلا مارکہ ہے، پہلا مارکہ ہے، حق اور باطل وہ حق و باطل کا یہ اتنا عظیم مارکہ ہے کہ اس نے آگے چل کر جو اثرات دکھانے ہیں اس کا اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بالکل صحیح بات۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوتی ہیں اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو گے۔ اب وہ تو تڑپ رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، ہر طرح سے تیار ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرتے ہوئے رہو گے، مدینہ میں شمار کیے جاؤ گے بدر میں، بدریوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدر میں جو 313 کی تعداد پوری کرتے ہیں اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور یہاں پر پھر ایک اور بات، سر قطع کلام کی معذرت، میں تو اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا دیکھیے آپ کیسا بخت اور کیسا نصیبہ اور کیسا صدقہ، کہ ایک صدقہ تو ذوالحجرتین کے تاج کی صورت میں سیدہ عثمان بن عفان کو ملا، دوسرا ذوالنورین کی ابتدا آپ بنی، اور تیسرا یہ کہ بدری مقام جو ہے وہ بھی آپ ہی کے صدقے سے آپ کو ملا۔ آپ ہی کے صدقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی لفظ زبان پر لانے سے پہلے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بدری صحابی ہونے کا شرف ملا ہے ان کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان کرتا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، اب وہ جو موقع ہے چونکہ ظاہر ہے وقت کم ہے، میں اسی لیے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اسی سوال کے ساتھ کہ بدر کا موقع ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے جو مالک کون و مکان ہیں، اپنے جگر گوشے کو، شہزادی کو، اچھا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دیکھ رہی نا کہ ہونے والا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ذرا وہ موقع بتائیے کہ جب واپسی میں بدر کی فتح ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بڑے مقاصد بڑی قربانیاں جو ابھی آپ نے بات کی، حضرت صاحب نے بات کی کہ اس کے جو اثرات مرتب ہونے تھے اس غزوے کے، وہ تو بعد میں اب دنیا نے دیکھی، ابھی تک مورخ لکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا مقصد تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا وقت آئے تو اپنے بچے، اپنا گھر بار، یہ چیزیں مت دیکھو۔ اپنی پاک شہزادی اور بہت لاڈلی شہزادی، بہت پیار والی شہزادی، اور جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی،
ان کو اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اب مجھے بتائیے, میں کمپیئر نہیں کر رہا جنید بھائی, میں آپ سب بیٹیوں والے بلا تمثیل, ہاں بلا تمثیل, ہاں جی, بغیر مثال کے, صرف بیٹی بیمار ہو تو گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس میں کتنی بڑی قربانی ہوئی. اللہ اکبر. اور کمال یہ ہے, آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں ملک کو آپ فالو کرو تو آپ کو پتہ چلے عورت کے حقوق کیا ہیں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا, اللہ, جہاں بیٹی کو زندہ دفنا دیا اللہ, جاتا اللہ, تھا, جہاں اللہ, بیٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, وہاں دنیا کو بتایا کہ میں اپنے پیارے یار عثمان کو, جو میرے ہر طرح کے ساتھی ہیں, میرے ساتھ رہنے والے, مال خرچ کرنے والے, جان قربان کرنے والے, ان کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ساتھ یہ بشارت دی کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو گے, تمہیں وہی اجر ملے گا جو بدر میں شامل ہونے. اچھا بدر ہو گئی, اب واپسی ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیے ذرا پھر آپ کا جو وصال پاک ہے اس حوالے. جی اب دیکھیے, وہاں تو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی, اور ادھر آپ علیل تھیں, وصال آپ کا ہو گیا. وہ صحابہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا فتح کی خوشخبری کا قاصد بنا کے بھیجا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو بقیع شریف میں جو وہاں کے لوگ تھے, سیدہ پاک کی تدفین کر کے فارغ ہوئے تھے اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے. اس کیفیت میں آیا. اب وہاں خبر بھی بہت خوشی کی تھی اور یہاں غم بھی بڑا تھا کہ حضور کی پاک شہزادی داغ مفارقت دے گئی. تو خوشی اپنی جگہ تھی, غم اپنی جگہ پہ تھا, لیکن کمال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لاتے ہیں واپس, اور آپ شہزادی کی قبر پاک پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور کلمات تشکر کہتے ہیں. رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے شریف بیٹیاں جیسے دفن ہوتی ہیں اعزاز کے ساتھ, ایسے میری بیٹی بھی اپنے اس دنیا سے رخصت ہوئی, اور پھر حضور ان کو یاد کر کے آپ دیدہ بھی ہوئے. اللہ اکبر. علامہ صاحب, حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اور آج کی خواتین کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج کی خواتین کو کیسے آپ کے نقوش پا پہ چلنا چاہیے تو کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں, آپ کی پوری سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے منارہ نور ہے, اور یہ تذکار پاک جو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں, اس کا ایک آج کے دور میں اولین ترین مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی سیرت کو سن کے اس کو اپنایا جائے. کس طرح سے انہوں نے وفاداری کے ساتھ مشکل وقت میں, آڑے ٹیڑے وقت میں, مطلب کہہ لیجئے کہ 2 ہجرتیں کرنا, اپنا گھر بار چھوڑنا, پھر آپ کے ہاں ایک شہزادے کی ولادت بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 6 برس کی عمر میں ان کا وصال, 6 برس کی عمر, اور سرکار علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا حضور علیہ السلام نے. تو اب یہ دیکھیے کہ بہت مشکل وقت آپ نے گزارا ہے, لیکن صبر و رضا کا پیکر, مہر و وفا کا پیکر اگر دیکھنا ہو تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے اپنے شوہر پر بھی آپ جو ہے وہ جانثاری کر رہی ہیں, کس طرح سے مطلب کس بڑے گھرانے سے, کس بڑی بارگاہ سے تربیت لے کے آپ نے کیسی مثالی زندگی گزاری ہے. یہ ہماری ماؤں, بہنوں, بہو, بیٹیوں, بیویوں کے لیے اس میں ایک کہہ لیجیے کہ رہنمائی کا چراغ ہے یہ. اور ان کے تذکار پاک کو بیان کرنے کے اولین مقاصد میں کہ جہاں ہم ان کا ذکر نور کر کے اپنے لیے بخشش و مغفرت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں, وہاں زمانے والوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ عرب کی, میں بھی اسی چیز کو تسلسل دوں کہ عرب کے اس کلچر میں کہ جب بیٹی ایک جو ہے وہ تانا بنی ہوئی ہے, تو یہ کیسے حضور علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے ان کو بنا کے کس طرح ان کی تربیت فرما رہے ہیں, اور کیسا اعزاز و اکرام دیا جا رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ان کو خود سواری پہ سوار کرتے ہیں, خود پیچھے پیدل چل رہے ہیں. تو یہ اکرام جو مل رہا ہے عورت کو, یہ جو خاتون کو عزت مل رہی ہے, یہ سارا اسوہ نور ہے. اور یہ اسوہ نور مطلب عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عزت ہے کہاں پہ, اسلام کے دامن میں آ جائے, دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے, یہ ان پاک باز بیبیوں کی سیرت کو اپنا لے تو اس کا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ اس کو مل سکتا ہے. اور جہاں سے وہ تلاش کر رہی ہے وہاں سے اس کو ذلت, رسوائی, جن سے بازار بننے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. وہی بات ہے نا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ ماڈل تو بہت ہیں لیکن رول ماڈلز جو ہیں یہ چند ایک ہیں جن کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے.